آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو 2050 میں زندگی گزار رہا ہے۔ ایسا ملک جس کا نام لیتے ہی صرف ایک چیز ذہن میں آتی ہے اور وہ ہے معیاری مصنوعات۔ جی ہاں، آج ہم جاپان کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ جاپان کے لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم جاپان جا کر رہ سکتے ہیں؟ جاپان کے لوگ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہوتی۔ جاپان کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے جسے 2050 کی ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے؟ پاکستانی کس طرح جاپان جا سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے اب نکلتے ہیں جاپان کے ایک شاندار سفر پر۔ اس ملک کا آفیشل نام اسٹیٹ آف جاپان ہے۔ اس کا مطلب ہے سورج نکلنے کی جگہ۔ یہ جنوب مشرقی ایشیا کا ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ اس ملک کی کل آبادی تقریباً 12 کروڑ 40 لاکھ ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 11واں سب سے بڑا ملک ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 3,77,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہ مکمل طور پر 4 بڑے جزیروں پر مشتمل ہے۔ جاپان کا پرانا نام نپون تھا اور کچھ لوگ آج بھی اسے نپون کے نام سے پکارتے ہیں۔ دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ عمر پانے والے افراد جاپان میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ صحت مند غذا اور ورزش پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے کام سے بے حد محبت کرتے ہیں اور محنت سے کام کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جاپان ترقی میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس ملک میں 98% لوگ جاپانی ہیں، جبکہ صرف 2% لوگ دوسرے ممالک سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں۔ اس ملک کی سرکاری زبان جاپانی ہے۔ معیشت کے لحاظ سے یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت ہے، پھر بھی یہاں کے لوگ گھروں میں نوکر نہیں رکھتے۔ اس ملک کا پاسپورٹ دنیا کے سب سے طاقتور پاسپورٹس میں شامل ہے، جس کے ذریعے جاپانی شہری 192 ممالک میں بغیر ویزا کے سفر کر سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ کام کرنے والے لوگ بھی جاپان کے ہیں۔ یہاں کے لوگ کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتے۔ جاپانی لوگ اپنی منفرد ثقافت، محنتی رویے اور جدید طرز زندگی کی وجہ سے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم میں یہ ملک مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود آج یہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن چکا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے دن کا آغاز بھی جاپان میں ہوتا ہے۔ صفائی کے لحاظ سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہر شخص اپنے کچرے کو صحیح جگہ پر پھینکتا ہے۔ انہیں گاڑیوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جاپانی گاڑیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے کام میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ بعض اوقات تفریح کو مکمل طور پر ترک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض افراد ڈپریشن میں آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ حکومت نے اس مسئلے کو کم کرنے کے لیے جگہ جگہ تفریحی سرگرمیوں اور گیمز کے مراکز بنائے ہیں تاکہ لوگ کام کے ساتھ ساتھ تفریح بھی کر سکیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جاپانی قوم نے حیرت انگیز ترقی کی ہے، جس کے بارے میں آگے ویڈیو میں بتایا جائے گا اور آپ یقینی طور پر حیران رہ جائیں گے۔ ایمانداری جاپانی لوگوں کی نمایاں خوبی ہے۔ زیادہ تر لوگ سچ بولتے ہیں اور دھوکہ دینے والے بہت کم ملتے ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داریاں خود نبھاتے ہیں اور انہیں دوسروں پر ڈالنے کی عادت نہیں رکھتے۔ ان کا اصول ہے آج کا کام آج ہی مکمل کرو، کل پر مت چھوڑو۔ اگر آپ جاپان میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی زندگی کا انداز بدلنا پڑے گا، ورنہ آپ کے لیے یہاں رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ جاپانی لوگوں کی اصل عمر کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ جو بچے 10 یا 12 سال کے نظر آتے ہیں وہ دراصل 20 سے 25 سال کے بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا دیکھنے میں دھوکہ کھانے کا امکان رہتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال میں جاپان پوری دنیا میں نمبر 1 پر ہے اور کوئی دوسرا ملک اتنی جدید ٹیکنالوجی استعمال نہیں کرتا۔ اس ملک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، امن و امان کے لحاظ سے بھی جاپان دنیا کے سب سے محفوظ ترین ممالک میں شامل ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جرائم کی شرح صرف 0.22% ہے۔ یہاں سخت قوانین، تیز عدالتی نظام اور مجرموں کو جلد سزائیں دینے کا نظام جرائم کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔
اگرچہ جاپان مجموعی طور پر محفوظ ملک ہے، لیکن سائبر کرائم اور گھریلو تشدد جیسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب جاپان کا نام آتا ہے تو اسے دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرانک انڈسٹری رکھنے والا ملک سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مجموعی ملکی پیداوار 44 ٹریلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $35,000 ہے، جو پاکستانی 1 کروڑ کے برابر ہے، جبکہ بھارتی 30 لاکھ کے برابر ہے۔ جاپان کی آٹو موبائل انڈسٹری اس کی معیشت کو سب سے زیادہ سہارا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بینکنگ سیکٹر اور سیاحت بھی جاپان کی معیشت کے اہم حصہ ہے۔ دوستو، جاپان کا دارالحکومت ٹوکیو ہے، جو دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ٹوکیو میں زندگی بہت تیز اور جدید ہے۔ یہاں ہر وقت لوگوں کا رش نظر آتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا طرز زندگی دنیا میں سب سے بہترین مانا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو اکثر 90 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ صحت مند اور چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ ٹوکیو شہر کی کل آبادی تقریباً 3.5 کروڑ ہے۔ یہاں کے ریسٹورنٹس دنیا بھر میں مشہور ہے اور یہاں کے لوگ سوشی کھانے کے دیوانے ہیں۔ ہر دوسرے ریسٹورنٹس میں آپ کو سوشی ملے گی۔ ٹوکیو کا ریلوے اسٹیشنز دنیا کے مصروف ترین اسٹیشنز میں شامل ہے، جہاں روزانہ 30 لاکھ سے زائد لوگ سفر کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے ٹرینز کی، تو جاپان اس معاملے میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی بلٹ ٹرین جاپان میں چلائی گئی تھی، جو 320 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اتنی ہموار اور آرام دہ ہے کہ آپ سفر کے دوران چائے بھی سکون سے پی سکتے ہیں۔ ٹوکیو دنیا کے سب سے مہنگے شہروں میں شامل ہے اور یہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ یہاں ایک ایسا اسکوائر بھی موجود ہے جہاں 300 سے زیادہ لوگ ایک ساتھ زیبرا کراسنگ عبور کرتے ہیں۔ اسے شیبویا کراسنگ کہا جاتا ہے۔ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ دوستو، ٹوکیو کی گلیوں میں ہر وقت لوگوں کا رش رہتا ہے۔ یہاں ہر جگہ ریسٹورنٹس، شاپنگ سینٹرز اور گیمنگ سینٹرز نظر آئیں گے۔ یہاں ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ ایک بار جاپان کی ٹرین صرف 1 منٹ لیٹ ہوئی تھی تو پورے ٹرین ڈپارٹمنٹ میں ہنگامہ مچ گیا تھا۔ یہاں آپ کو ہر جگہ وینڈنگ مشین نظر آئیں گی جو خودکار طریقے سے مشروبات اور اسنیکس فراہم کرتی ہیں۔ ٹوکیو کا سب سے مشہور علاقہ شیبویا ہے۔ یہ جگہ بھی سیاحوں کے لیے بے حد پرکشش ہے۔ یہاں بہت سے ایسے الیکٹرانک سٹورز موجود ہیں جو ٹیکس فری ہیں، جہاں سے سامان بہت سستے داموں میں خریدا جا سکتا ہے۔ اس علاقے کو نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر جیسا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کافی حد تک اس سے مشابہ ہیں۔ یہاں ٹیکنالوجی کا استعمال باتھ رومز میں بھی کیا جاتا ہے۔ ایسے جدید خودکار باتھ رومز موجود ہیں کہ آپ کو لگے گا جیسے آپ 2050 میں پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ہر چیز ڈیجیٹل ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسی ٹرین دیکھی ہے جو پٹری کے نیچے چلتی ہو؟ اگر نہیں تو میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ جاپان میں ایک حیرت انگیز ٹرین چلتی ہے جس کی پٹری اوپر ہوتی ہے اور ٹرین نیچے چل رہی ہوتی ہے۔ سفر کے دوران ایسا لگتا ہے جیسے آپ مستقبل میں جا رہے ہیں۔ جب بھی آپ جاپان جائیں تو اسکائی ٹرین کا سفر ضرور کیجیے گا۔ ٹوکیو کی دوسری طرف سب سے مشہور اسٹریٹ شین جوکو ہے۔ یہاں آپ کو اونچی اونچی عمارتیں، ہر طرف شاپنگ سینٹرز اور برقی کمکمیں نظر آئیں گے۔ ٹوکیو کا رات کا منظر دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں جاپان کی نائٹ لائف مشہور ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رات ابھی جوان ہوئی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپانی مصنوعات کو کم معیار کی طرح سمجھا جاتا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد کوالٹی کنٹرول سسٹم متعارف کروایا گیا، جس کے بعد جاپانی مصنوعات کا معیار بہت ہی بہتر ہو گیا، یہاں تک کہ آج دنیا کی بہترین مصنوعات جاپانی سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، جاپانی کرنسی ین کہلاتی ہے۔ یہ 2 پاکستانی روپے کے برابر اور تقریباً 0.98 بھارتی روپے کے برابر ہے۔ کیا آپ نے بچپن میں سیگا گیم کھیلی ہے؟ یہ مشہور گیم بھی جاپان میں بنائی گئی تھی۔ یہ ملک سیاحوں کی جنت ہے۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق 20 ملین افراد نے جاپان کا دورہ کیا۔ یہاں آپ کو قدرتی خوبصورتی، جدید طرز زندگی اور تاریخی مقامات، تینوں چیزیں ایک ساتھ ملتی ہیں۔
اس لیے یہ ملک دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے سب سے بڑی کشش ہے۔ یہاں کیپسول ہوٹلز بھی موجود ہے۔ یہ انتہائی کم خرچ رہائش فراہم کرتے ہیں کیونکہ جاپان میں رہائش بہت زیادہ مہنگی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیاح زیادہ تر ان ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں۔ جاپان کی ٹرینیں نہ صرف الٹی چلتی ہیں بلکہ یہاں پانی کے اندر سرنگیں بھی بنائی گئی ہیں۔ یہ سرنگیں ایک جزیرے کو دوسرے جزیرے کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ اگر آپ ٹوکیو سے شمال کی طرف سفر کریں تو آپ کو برف باری دیکھنے کو ملے گی، اور آپ کی ٹرین سمندر کے نیچے سے بھی گزرے گی۔ کیا آپ نے ڈوریمون کے کارٹون دیکھے ہیں؟ جاپان میں ڈوریمون کا پورا گاؤں بھی موجود ہے۔ جاپان کے دیہات بھی شہروں کی طرح صاف ستھرے اور تاریخی ہوتے ہیں۔ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر جگہ نہیں ملتی۔ آپ نے سٹیم بات یا باٹ پات کا نام تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی نوڈل بات کے بارے میں سنا ہے؟ جی ہاں، جاپان میں لوگ نوڈلز کے سوپ میں بھی نہاتے ہیں۔ دنیا بھر میں ریسٹورنٹس میں مینیو کارڈ رکھے جاتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر کھانے کا آرڈر دے سکے، لیکن جاپان میں کھانے کی جیلی کے ماڈلز شیشے میں سجائے جاتے ہیں تاکہ کسٹمرز کو زیادہ متوجہ کیے جا سکے۔ کیٹ کیٹ چاکلیٹ تو سب نے کھائی ہوگی، لیکن جاپان میں اس کے نایاب اور منفرد فلیورز دستیاب ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ یہاں کے لوگ کم جگہ میں کام کرنے کے عادی ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چھوٹے گھروں میں بھی آرام سے رہتے ہیں۔ تربوز عام طور پر گول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فریج میں زیادہ جگہ گھیرتا ہے، لیکن جاپانی کسانوں نے اسے چوکور یعنی مربع بنا دیا تاکہ وہ کم جگہ لے سکے۔ کھانے کے دوران آواز نکالنا دنیا بھر میں معیوب سمجھا جاتا ہے، مگر جاپان میں یہ کھانے کی تعریف سمجھا جاتا ہے۔ جاپان میں 30,000 سے 40,000 پاکستانی آباد ہے۔ زیادہ تر ٹوکیو اور اوساکا سٹی میں رہائش پذیر ہے، جبکہ بھارتی باشندوں کی تعداد 50 سے 60,000 کے قریب ہے۔ اوساکا سٹی بھی ٹوکیو کی طرح جدید اور خوبصورت ہے۔ یہاں اونچی عمارتیں اور بڑے شاپنگ سینٹرز ہر طرف نظر آتے ہیں۔ اگر جاپان کی مشہور سیاحتی مقامات کی بات کی جائے تو ٹیم لیب میوزیم بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ میوزیم روشنیوں یعنی LED سے بنایا گیا ہے، اور جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو چاروں طرف مختلف رنگوں کی روشنیوں کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ نظارہ اتنا دلکش ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ جاپان کے لوگ زیادہ تر سی فوڈ پسند کرتے ہیں۔ یہاں کی سب سے مشہور ڈش سوشی ہے، جو کچی مچھلی، سفید چاول اور سبزیوں کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ یہ ڈش آپ کو جاپان کے ہر ریسٹورنٹس میں نظر آئے گی۔ دوستو، جاپان کی وینڈنگ مشین دنیا بھر میں مشہور ہے، جو لوگوں کا وقت بچانے میں مدد دیتی ہے۔ پورے جاپان میں 50 لاکھ سے زیادہ وینڈنگ مشین نصب ہیں، جو ریٹیل سٹورز کی جگہ استعمال کی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر کپڑوں تک کے لیے بھی وینڈنگ مشینز موجود ہیں۔ بس ایک سکہ ڈالے اور پلک جھپکتے ہی چیز آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ جاپان پر 2 بار ایٹمی حملہ کیا گیا تھا، لیکن اس کے نقصانات کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جن سائنسدانوں نے یہ بم تیار کیا وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس کے اثرات کتنے خوفناک ہوں گے۔ دوستو، یہ تھی آج کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ والسلام۔